الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے کہ عورتوں کے لیے نماز تراویح کا کیا حکم ہے؟ سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ تراویح کی نماز یہ تہجد ہے۔ تراویح کا لفظ کتاب و سنت میں وارد نہیں ہوا۔ تہجد کا لفظ استعمال ہوا ہے، قیام اللیل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ تراویح، تہجد، وطر، قیام اللیل یہ سارے ایک ہی چیز کے چار نام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وعن ابیہا فرماتی ہیں کہ ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ غیر رمضان میں آپ جو تہجد 11 رکعتیں پڑھتے تھے وہی رمضان میں پڑھتے تھے، اور اسی کو لوگوں نے تراویح کہہ دیا ہے۔ وہ ایسا نہیں کہ قیام اللیل الگ کرتے تھے اور تراویح الگ پڑھتے تھے اور تہجد الگ پڑھتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 سے زیادہ نہیں۔ تو اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ یہ چاروں لفظ ایک ہی چیز کے نام ہیں، اور یہ تہجد امت مسلمہ پر فرض نہیں ہے۔ لہذا جو عورت یا مرد یہ تہجد نہیں پڑھتا اس کو ہم گناہ گار نہیں کہہ سکتے، البتہ اتنا ضرور ہے کہ وہ بہت بڑے فائدے سے محروم ہو جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو آدمی قیام اللیل کرتا ہے رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا چانس تھا جو اس نے کھو دیا۔ جو لوگ تراویح یا قیام اللیل یا تہجد رمضان میں نہیں پڑھتے وہ بہت بڑے نقصان میں ہیں، ان کا بہت زیادہ نقصان ہے، اور وہ یہ اتنا اچھا موقع ضائع کر رہے ہیں یہ ہم کہیں گے، لیکن گناہ گار ہیں یہ بات نہیں کہی جا سکتی، مرد ہو یا عورت ہو۔ البتہ یہ ہے کہ اگر گھر میں سستی ہو جاتی ہو، نیند آ جاتی ہے، تو عورتیں مرد جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں تہجد کی یا تراویح کی، تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ اور اگر اس میں اللہ نے نشاط پیدا کی اور وہ گھر میں زیادہ لمبا اور زیادہ اچھا قیام، لمبے لمبے سجدے کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے مسجد سے بھی زیادہ، تو اس کا گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو گھروں میں نفل پڑھا کرو، فرائض کے علاوہ جو نوافل ہیں گھروں میں پڑھا کرو، اور گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ مطلب یہ کہ نفلی عبادت گھر میں زیادہ افضل ہے، اور اگر اس کی کوالٹی مسجد میں زیادہ بہتر ہو تو مسجد میں آ جاؤ، اگر وہ یا اس سے اچھی کوالٹی آپ گھر میں دے سکتے ہیں تو پھر گھر میں یہ پڑھنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔